أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت سے پڑھیے گا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله یا رحمت للعالمین یا خاتم النبیین. سامعین محترم، آج ماشاءاللہ سے ہمارا 25واں لیکچر ہے انوار قرآن کورس کے سلسلے کا. 12واں پارہ ہم شروع کر رہے ہیں، اس کا پہلا حصہ اور سورہ ہود آج بیان ہوگی. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو، اور وہ ہر ایک کے ٹھکانے اور سپرد کیے جانے کی جگہ کو جانتا ہے. سب کچھ ایک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے. مطلب جس کو کیا رزق عطا فرمانا ہے، کس کو کیا نہیں ملنا، وہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے. اور فرمایا اللہ تعالیٰ ہی پر اپنا اعتماد اور بھروسہ رکھنا چاہیے. اسباب صرف اس لیے اختیار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا ہے. مطلب اس اسباب تیار کر لی ہیں نا، تو لیکن اس لیے کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسباب بھی اپنا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فارغ رہنے والے بندے کو پسند نہیں فرماتا. زمین کے جانداروں کا بطور خاص اس لیے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے محتاج ہے، جبکہ آسمانی جاندار جیسے فرشتے اور حور وغیرہ جو ہوتا ہے یہ اس رزق کے محتاج نہیں، بلکہ ان کی غذا اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے. صحیح ہے جی، اور عبادت ان کی غذا ہے. سب کچھ ایک صاف بیان ورد کرنے والی کتاب میں موجود ہے، یعنی کہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے ہر شے جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے. اور وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں بنا، اس کا عرش پانی پر تھا، تمہیں پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اگر تم کہو اے لوگو تمہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن تو کھلا جادو ہے. مطلب یہ جو 6 دن میں اللہ تعالیٰ، تب تو سورج نہیں تھے، سورج کے حساب سے ہی دن ہوتا نا، تو اسی لیے فرمایا کہ 6 ادوار بھی اس کو کہا جا سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ اس دور میں جو دن تھے وہ ان کا عالم اللہ پاک بہتر جانتا ہے، اور وہ دن کتنا لمبا تھا اور کیسا تھا. اور پھر فرمایا کہ تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ آزمائش میں بھی ڈالتی ہے بندے کو. اور عرش پانی کے اوپر ہونے کے معنی کیا ہے؟ یعنی کہ عرش اور پانی کے درمیان کوئی چیز حائل نہ تھی، بلکہ عرش اسی مقام میں تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں آسمان کے اوپر، اور پانی اسی جگہ تھا جہاں اب ہے، یعنی 7ویں زمین کے نیچے. اگرچہ اس وقت سارے 7 آسمان 7 زمینیں موجود نہ تھیں. نعمتیں پیدا کیے جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش مقصود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے، یعنی اے حبیب اگر آپ اپنی قوم کے کفار سے فرمائیں کہ اے لوگوں تمہیں مرنے کے بعد حساب و جزا کے لیے اٹھایا جائے گا، تو کافر ضرور کہیں گے کہ یہ قرآن شریف جس میں مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا بیان ہے تو یہ کھلا جادو یعنی باطل اور دھوکہ ہے. تو کافر ایسی ہی باتیں کرتے تھے. آج بھی ایسے لوگ ہیں نا جو قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، ایسی باتیں من گھڑت باتیں بدگمانی اپنے بھی اندر لیے بیٹھے ہوتے ہیں. اور پھر فرمایا اور اگر ہم ان سے کچھ گنتی کی مدت تک کے لیے عذاب میں دیر کر دیں تو ضرور کہیں گے کس چیز نے روکا ہوا ہے، خبردار جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا تو ان سے پھیرا نہیں جائے گا. اور جس عذاب کو مذاق اڑاتے تھے وہی ان کو گھیرے ہوئے ہوگا. مطلب جو لوگ مذاق اڑاتے نا کہ ہاں جی کب آئے گا مذاق کب آئے گا، تو اتنا بے خوف نہیں ہونا چاہیے انسان کو. جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہلاکت کا سبب ہے. اس لیے عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے ڈرتا رہے اور اس کے عذاب سے کبھی بھی بے خوف نہ ہو. اور اگر وہ ڈرتا رہے گا تو یقین جانے کہ انسان جو ہے وہ پھر گناہوں سے بچ جائے گا. اور اگر ہم انسان کو اپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھر وہ رحمت اس سے چھین لے تو بے شک وہ بڑا مایوس اور ناشکرا ہو جاتا ہے. مطلب دیکھ رہے نا ہماری عام طور کی زندگی میں بھی کوئی چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، ملتی جاتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہ ملے تو فوراً ناشکرا بن جاتے. مطلب 1000 چیزیں اللہ پاک ہمیں دے رہا ہے، لیکن اگر ایک چیز جو ہماری مرضی کے مطابق نہیں ملی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فوراً ہماری بات کو پورا کر لے، لیکن یہ سوچے کہ ہم اللہ پاک کی بات پہ کتنا لبیک کہتے ہیں. صحیح ہے نا جی؟ اگر ہم اس کی احکامات پر عمل کریں گے تو ہماری دعائیں بھی قبول ہوں گی. پھر فرمایا اور اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی ہو اس سے نعمت کا مزہ دیں تو ضرور کہے گا برائیاں مجھ سے دور ہوں گے، بے شک وہ اس وقت بہت خوش ہونے والا فخر و تکبر کرنے والا ہو جاتا ہے. مطلب اگر مصیبت کے بعد اسے جو نعمت پہنچتی ہے نا
تو اس پہ لوگ بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں، مطلب فخر و غرور کرتے ہیں، شیخی بگاڑتے ہیں نا، جیسے شیخی کی خوشی منع اور شکریہ کی خوشی عبادت ہے۔ فرمایا جو شیخی کی وجہ سے اگر آپ خوشی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر شکریہ کے انداز میں خوشی کی جائے، جیسے قرآن پاک میں بھی ہے نا، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، تو مطلب اللہ تعالیٰ خوشی کا انداز اور ہونا چاہیے نا کہ عاجزی انکساری آنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں زیادہ بانٹنا چاہیے۔ پھر فرمایا اگر جنہوں نے صبر کیا، اچھے کام کیے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ یہاں پہ مومنین کی شان بتائی جا رہی ہے کہ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کیے، صحیح ہے نا، نیک اعمال پر عمل کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اتباع کی، تو اللہ تعالیٰ ان کو بخشش فرمائے گا۔ صحیح ہے، فرمایا ہے کہ جو صبر کرنا چاہے گا اللہ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ اتنی بڑی بات ہے نا۔ تو فرمایا جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھر اس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں پر ظاہر نہ کیا تو اللہ پر حق ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ پھر لوگ واویلا مچا دیتے نا، ہائے ہمارے پہ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ وہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ فرمایا اگر خاموش رہیں، واویلا نہ مچائیں، درود و سلام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ویسے جاری رکھیں تو اللہ پاک ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور وہ جو ہے نا ان کے سارے گناہ بھی جھاڑ دیے جائیں گے۔ کتنا اللہ پاک ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اور مومن کو جو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ ذرا غور کرنا چاہیے ہمیں بھی اپنے حالات پر۔ پھر فرمایا اگر تم شکر گزار بن جاؤ، ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ قدر کرنے والا، جاننے والا، مطلب اللہ تعالیٰ نہایت قدر کرنے والا ہے، وہ جاننے والا۔ اگر تم شکر گزار بن جاؤ تو اللہ پاک تمہیں کیوں عذاب دے گا؟ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی کہ اگر ہم جتنا شکر ادا کرتے جائیں گے، اس کی نعمتوں کا بے صبرا پن نہیں دکھائیں گے تو اللہ پاک ہمیں اور بھی بہت کچھ عطا کرے گا جو ہمارے سوچ سے، ہمارے وہم و گمان سے بہت زیادہ ہوگا۔ تو کیا تمہاری طرف جو وہی بھیجی جاتی ہے تو اس میں سے کچھ چھوڑ دو گے، اس پر تمہارا دل اس طرح سے تنگ ہو جائے؟ وہ کہتے ہیں ان پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اترتا یا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟ مطلب یہ دیکھیں نا کفار جو تھے نا، وہ کہتے ہیں اگر ہم سچے نبی ہیں آپ پہ اللہ تعالیٰ سے خزانے کیوں نہیں آتے، آپ کے اوپر فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو یہ ساری ان کے بھونڈے قسم کے اعتراضات ہیں محبوب، یہ سارے فضول اور جہالت پر مبنی اعتراضات ہیں۔ حالانکہ آپ نبی ہیں اور نبی کا کام نہیں ہے کہ وہ خزانے ان کو دے، فرشتے دکھائے، بلکہ نبی کا کام ہے ان کو ہدایت پہنچانا، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا۔ اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیغام دیا، آپ نے اس میں ذرا قطرہ برابر بھی خیانت نہیں فرمائی اور بالکل جیسے اللہ نے بتایا ویسے ہی سارا پہنچا دیا عوام الناس تک۔ پھر فرمایا کیا یہ کہتے ہیں یہ قرآن نبی نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ اگر یہ بات ہے تو تم بھی ایسی بناؤ، ایسی بنائی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، اور اگر تم سچے ہو تو اللہ کے سوا جو مل سکیں سب کو بلا لو۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ کوئی 10 صورتیں بنا کے لے آؤ نا، کوئی پورے قرآن پاک کی مثل لانے کا چیلنج بھی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں گے اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار بھی ہو جائے نا، پھر بھی یہ نہیں لا سکتے۔ تو پھر اس آیت میں فرمایا 10 صورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا، پھر ایک جگہ فرمایا ایک صورت کی مثل ایک صورت ہی بنا کے لے آؤ، تم نہیں لا سکتے۔ پھر فرمایا جیسی کوئی ایک صورت لے آؤ اور اللہ کے سوا جو تمہیں مل سکے سب کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ مطلب جو اللہ کے سوا جو بھی تمہیں ملتا ہے، تم بتوں کو جن کی تم عبادت کرتے ہو لے کر آؤ تو وہ اللہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تمام کائنات کے خالق اور مالک اس کے اوپر ایمان لے کر آؤ نا۔ تو اگر وہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے سکے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کے علم ہی سے اتارا گیا ہے، اور جان لو کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا اب تم مانو گے؟ مطلب یہ کہ تم نہیں جواب دے سکے کیونکہ یہ اس کائنات کے خالق نے یہ قرآن پاک بنایا ہے نا، یہ کسی عام انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، جس کی تم عبادت کرتے ہو ان کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ فرمایا جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا پورا بدلہ دیں گے، انہیں دنیا میں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ مطلب جو دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہمیں ساری عزت اور سارا کچھ زینت یہاں پر ہی مل جائے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں بھی دے جاتا ہے، پھر آخرت میں ان کا کوئی بھی عمل نہیں ہوتا۔ اس ایسے معلوم ہوا کہ جو لوگ دنیا کی طرف اس کی زیب و زینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں، انہیں اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں رہتا۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے، واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تاکہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس وقت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گے۔ اچھا جی یہ ذرا آپ غور سے سنیے گا، 3 آدمیوں
کو اللہ پاک بلائے گا. جس نے قرآن یاد کیا ہوگا, جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں قتل کیا گیا ہوگا, زیادہ مالدار شخص ہوگا. مطلب جس نے قرآن پاک بہت زیادہ جو پڑھتے ہوں گے, جیسے آج بھی لوگ پڑھتے ہیں, اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہوگا, اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت زیادہ مال خرچ کرتے ہیں. اور یہ تینوں ٹائپ کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں, اور اس دور میں بھی ہیں. تو جو ایک بندہ کہے گا جناب میں نے جو بہت زیادہ کلام پڑھا, تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ فرمایا تو نے اپنے علم کے مطابق کیا عمل کیا؟ ورثہ میں نے دن رات قرآن پاک کی تلاوت فرماتا. اللہ پاک فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا. فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے, حالانکہ وہ تو اپنی بات میں سچا تھا نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہا جائے گا کہ فلاں کاری ہے, تو وہ تجھے کہہ دیا گیا. مطلب لوگ تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے قاری قرآن کہیں, لوگ تجھے بہت پڑھنے والا کہیں, عبادت گزار کہیں, تو وہ تجھے لوگوں نے کہا قاری کہا, تیری تعریف کی, تجھے بڑا چاہا, لوگوں نے آسا آنکھوں پہ بٹھایا, لیکن تو نے وہ میرے لیے تو نہیں نہ کیا. کتنی بڑی بات ہے. پھر اسے کہا جائے گا, پھر اسے جہنم میں بھیجا جائے گا. پھر دولت مند کو لایا جائے گا, اس سے اللہ تعالیٰ فرمائے کیا میں نے تجھے مال میں اتنی وسعت نہ دی کہ تجھے کسی کا محتاج نہ رکھا؟ ورث کر کے یا اللہ میری دی ہوئی دولت سے تو نے اللہ پاک جی آپ نے مجھے ساری چیزیں عطا فرمائی. تو اللہ پاک پوچھے گا تو نے کیا عمل کیا میری دولت سے؟ ورث کرے گا کہ میں اس کے ذریعے قریبی رشتے داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں, خیرات یہ کرتا ہے. اللہ پاک فرمائے گا تو جھوٹا ہے. فرشتے بھی کہیں گے تو جھوٹا. اللہ تعالیٰ فرمایا تو صلہ رحمی خیرات سے ہی چاہتا تھا کہ کہا جائے فلاں بڑا ہی سخی ہے, تو ایسا کہا جا چکا ہے, اب تو چلا جا, آج کے دن ہمارے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں. پھر شہید کو لایا جائے گا, تو وہ بھی کہے گا کہ جناب میں نے تو اللہ باجی آپ کی راہ میں جہاد کیا. اللہ فرمایا تو جھوٹا ہے, تو نے تو اس لیے کیا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں, لوگ تجھے ہیرو کہیں. تو اب وہ تجھے لوگوں نے شہید بھی کہا, ہیرو بھی کہا, نیک بندہ بھی کہا, تو لیکن تو نے میرے ہی رضا کے لیے تو نہیں نہ کیا. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے زانوں پر اپنے دستے اقدام مارتے ہوئے شاید میں ابو ہریرہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پہلے انہی 3 آدمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑکایا جائے گا. سامعین محترم ذرا غور کریں, یہ تینوں ہی نہایت نیک اعمال ہیں, لیکن دیکھیں ان میں ذرا بھی برابر ریاکاری اور جھوٹا پن شامل ہو جائے, دکھلاوا شامل ہو جائے, تو وہ لوگ جہنم میں جائیں گے. تو بڑی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نیک اعمال کریں تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار بھی ضرور کرتے رہا کریں کہ کہیں ہمارے اندر ریاکاری اور منافقت نہ آ جائے. کہ ذرا بھی ہم نے کوئی کام جتلانے کے لیے کیا, دکھانے کے لیے کیا, تو وہ ہمارے سارے اعمال ساری چیزیں فضول جائیں گی. تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آنکھ کے سوا کچھ نہیں ہو, دنیا میں جو کچھ انہوں نے کیا وہ سب برباد ہو گیا, ان کے اعمال باطل ہو گئے. مطلب مشرکین کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے اور منافقین کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے, ان لوگوں کے بارے میں بھی کہ جو ریاکاری سے کام لیتے ہیں, تو مطلب جو بھی کچھ عمل کرتے ہیں وہ سارے ضائع جائیں گے, اور آخرت میں ان کے لیے صرف اور صرف آگ ہوگی. فرمایا تو کیا وہ جو اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہو, اللہ کی طرف سے اس پر ایک گواہ ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہو جو پیشوا اور رحمت ہے, وہ لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور تمام گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے تو آگ اس کا وعدہ. تو اے سننے والے تجھے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو, بے شک یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اچھا جی, اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا جو اپنے اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی چاہتے تھے, اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر جو اپنے اعمال کے بدلے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں نا جو یہود و نصارہ میں ایسے لوگ جو مسلمان ہوئے اور وہ صرف چاہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں. فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم جس کی دست قدرت میں محمد کی جان ہے, اس امت میں جو کوئی بھی ہے یہودی ہو یا نصرانی, جس کو بھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو وہ ضرور جہنمی ہے. اتنی بڑی بات ہے نا. فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے اس کے اوپر شک و شبہ نہیں کرنا چاہیے. پھر فرمایا تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. یہ لوگ اپنے رب کے حضور پیش کیے جائیں گے اور گواہی دینے والے کہیں گے, ہی وہی لوگ جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھا, خبردار ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے. دیکھیں نا اس آیت یہ اور اس کے بعد والی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کی مذمت میں تقریباً 14 باتیں ارشاد فرمائی ہیں. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بت ان کی شفاعت کریں گے, اور نیز وہ اللہ تعالیٰ کی اولاد بھی مانتے ہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان لگاتے ہیں. قیامت کے دن کافر و منافقوں کی بہت زیادہ رسوائی ہوگی ان کے جھوٹے باتوں کی وجہ سے, اعمال کی وجہ سے. پھر فرمایا اور وہ جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں, اس میں ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں, اور وہی لوگ آخرت کا انکار
انکار کرنے والے ہیں. مطلب جو اسلام کے خلاف شکوک و شبہات میں لوگ ڈالتے ہیں، اچھا جی فلانی آیت میں یہ ہے تو فلاں حدیث یہ تھی تو فلاں آیت یہ تھی، تو اس میں لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کر کے لوگوں کے دلوں میں بدگمانیاں پیدا کرتے ہیں اور لوگوں کو اسلام سے دور کرتے ہیں. اور پھر یہ ڈائریکٹ تو اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے نا، تو کہتے ہیں جی مولوی کا یہ اسلام ہے، مولوی نے یہ کہا، تو مطلب اسلام کو برا کہنا ہوتا ہے تو مولوی کو برا کہہ دیتے ہیں یا اللہ والوں کو بزرگوں کو برا کہہ دیتے ہیں. تو یہ ان لوگوں سے آپ نے بچنا ہے، ان کے پاس نہیں بیٹھنا. یہ انتہائی اس زمین کے انتہائی گھٹیا ترین لوگ ہیں جو منافق ہیں، جو شکوک و شبہات اسلام کے حوالے سے ڈالتے ہیں. اور آج بھی لوگ میڈیا پہ بیٹھ کے اور فضول قسم کی بکواس کر رہے ہوتے ہیں. تو ہر بندے کو نہ سنا کریں، صرف اہل علم حضور علیہ السلام کے عاشق جو ہیں صرف انہیں کو سنا کریں. پھر فرمایا وہ زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں اور اللہ کے سوا ان کی کوئی مددگار بھی نہیں ہے. ان کے لیے عذاب کو کئی گنا بڑھا دیا جائے گا. وہ نہ تو سن سکتے تھے اور نہ دیکھ سکتے، مطلب بتوں کے والے سے بات کی جا رہی ہے. پھر یہ لوگ پتہ نہیں کیوں ان آیات کو اولیاء اللہ کرام پر تسمہ کر دیتے ہیں بتوں کے بارے سے کہ وہ تو نہ سن سکتے نہ دیکھ سکتے تھے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، صرف اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. تو یہ دیکھیں نا، یہ سنتے ہوئے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بہرے ہو جاتے ہیں نا، مطلب اللہ اور اس کے رسول کی باتیں وہ عمل نہیں کرتے. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال دیا اور ان سے ان کے بہتان گم ہو گئے. مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو بہت زیادہ خسارے میں، یہ لوگ لازمی طور پر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے. کون؟ جو منافق ہیں. صحیح ہے نا جی. آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا انتہائی نقصان دہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فتنوں کے واقعہ ہونے سے پہلے نیک اعمال کر لو جو اندھیری رات کی طرح چھا جائیں گے. ایک شخص صبح مومن ہوگا، شام کو کافر، یا شام کو مومن ہوگا صبح کافر. وہ معمولی سی دنیاوی فائدے کے بدلے میں اپنا دین بیچ ڈالے گا. دیکھیں آج بھی لوگ صرف معمولی سے چند پیسوں کی خاطر اپنے آپ کو اور اپنے دین کو بیچ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، حرام ہے کھا لو. بے شک جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، انہوں نے اپنے رب کی طرف رجوع کیا تو یہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. دیکھیں ایمان لانا، نیک اعمال کرنا اور اپنے رب کی طرف ہر معاملے میں رجوع کرنا، یہ ایمان والوں کی نشانی، اللہ والوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں. ہمارے اسلام کا بھی یہ طریقہ تھا، وہ ایمان لانے نیک اعمال کرنے کے باوجود ان میں نقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے. دیکھیں بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت ڈرا کرتے تھے، کاش یہ میں ایک ذرہ ہوتا، کاش مجھے برابری پر چھوڑ دیا جائے کہ نہ عذاب ہو اور نہ ثواب. دیکھیں اللہ پاک ہمیں بھی اپنے اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. دونوں فریقوں کا حال ایسا ہے جیسے ایک اندھا اور ایک بہرا اور دوسرا دیکھنے والا سننے والا. کیا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تک کیا تم نصیحت نہیں مانتی؟ اچھا یہاں پہ کافر اور مومن کی بات بتائی گئی ہے. جیسے دیکھیں نا، ہم نے پیچھے سورہ یونس میں بھی پڑھا، سورہ ہود میں بھی پہلے کچھ آیات میں ہم نے پڑھا، تو اب پھر یہ بات بار بار بیان کی جا رہی ہے. کفار اور مومن کی نشانیاں بتائی جا رہی ہیں. یہ دیکھیں آپ سب کے لیے ضروری ہے سننا اس کو، اور آپ سب لوگوں کو بتائیں، کھول کھول کے اللہ کی آیات جو ہے نا بیان کی جاتی ہیں. بتائیں اندھے اور بہرے کون ہوتے ہیں جن کے اوپر دین اسلام کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات اثر نہیں کر رہی ہوتی. وہ سنتے ہیں دیکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود اندھے ہیں. اور سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں والے دوسرے لوگ بھی ہیں، کون ہیں؟ جو مومن ہیں، جن پر اللہ اس کے رسول کی باتیں اثر کرتی ہیں اور وہ ان کو اگنور نہیں کرتے، نہ شکوک و شبہات میں ڈالتے ہیں. صحیح ہے نا جی. یہی عاشق رسول ہیں. یہ منہ سے بڑے بولے ہونا اور اندر سے کچھ بھی نہ ہونا، تو یہ خالی خلی یہ ایمان نہیں ضروری ہے. پھر فرمایا بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اسی قوم کی طرف بھیجا، انہوں نے فرمایا میں تمہارے لیے صریح درس سنانے والا ہوں. اچھا جی یہاں پہ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے. اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے 7 واقعات بیان فرمائے. تو سب سے پہلے ہم سورہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعہ ہے وہ بیان کریں گے. اچھا جی سورہ اعراف میں بھی یہ بیان کیا جا چکا ہے. اچھا قرآن پاک میں نا تھوڑی دیر بعد جو ہے نا کچھ صورتوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی واقعات بیان کیے گئے ہیں. یہ عبرت کے واقعات ہیں، قوم کو ڈرانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ دیکھو جو ان کے اوپر ہوا تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو تم لوگ جو ہے نا سیدھے ہو جاؤ، سنور جاؤ. پھر فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں. جیسے ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ نوح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا، توحید بتائی، ان کو حلال و حرام کے بارے میں بتایا. ان کی عمر 950 سال تھی، 40 سال کی عمر میں ان کو نبوت عطا ہوئی، تو 950 سال وہ تبلیغ کرتے رہے تھے. اندازہ کریں اتنے 100 سال انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا. تو اس کی قوم کے کافی سردار کہنے لگے ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا آدمی سمجھتے اور ہم دیکھ رہیں گے تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے کمینے
لوگوں نے سرسری نظر دیکھ کر بغیر سوچے سمجھے کر لیا. ہم تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں پاتے بلکہ ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے. توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. تمام انبیاء کرام کے ساتھ ایسے ہی ہوا ہے جیسے نوح علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ جو قوم کے امیر لوگ ہوتے تھے, سردار لوگ ہوتے تھے, جیسے آج کے دور میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں نا, جو امیر لوگ ہیں, سردار لوگ ہیں, تو جی ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے کی, یہ جو گناہ گار لوگ ہوتے ہیں نا وہی غریب ہوتے ہیں, وہی نمازیں پڑھتے ہیں. توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. اور کہتے ہیں جی یہ سب سے کمینے لوگوں سے مراد کیا تھا کہ جو سب سے غریب لوگ ہیں ان کو تو کچھ بھی نہیں آتا نا, تو وہ ان کو صرف لنگر چاہیے ہوتا ہے, جی راشن چاہیے ہوتا ہے, وہ اس لیے جناب وہ بزرگوں کے آستانوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ انتہائی غلط بات ہے. فرمایا اور وہ نبی کو اپنے جیسا کہتے تھے نا, توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ. تو یہاں پہ آج بھی جو لوگ نبی کو توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنے جیسا کہتے ہیں تو وہ کون ہوئے؟ منافقین, مشرکین اور کافر, یہ وہ لوگ تھے. تو آج بھی اگر آپ کے سامنے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, انبیاء اکرام کو اپنے جیسا بشر کہتا ہے تو وہ منافق ہے, کافر ہے, لعنتی شخص ہے, کیونکہ یہ پہلی قوم کی امت, پہلی قوموں میں یہ جو لوگ کرتے تھے نا تو پھر ان کے اوپر عذاب بھی نازل ہوتے تھے جو انبیاء کرام کی توہین کرتے تھے, بے ادبی اور گستاخی کیا کرتے تھے. تو یہ جاہلانہ فعل ہے, یہ سب سے بڑا. جی اچھا جی آگے پھر ہمیشہ یہ جو لوگ تھے نا, یہ آج بھی ایسے لوگ ہیں جو غریبوں کے اور نادار لوگوں کے مذاق اڑاتے رہتے ہیں. پھر آگے چلتے ہیں جی. آگے فرمایا اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے دلیل پر اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو, پھر تم خود ہی سے دکھنے سے اندھے رہو, تو کیا میں تمہیں اس کو قبول کرنے پر مجبور کروں حالانکہ تم اسے ناپسند کرتے ہو. مطلب دیکھیں تمام چیزیں میں نے تمہیں بتا دی, پھر بھی تم اسے ناپسند کرتے ہو, تو یہ تمہاری جہالت ہے قوم. میں تم سے اس پر کوئی مال نہیں مانگتا. مطلب دیکھو تمام انبیاء کرام نے یہ بیان فرمایا ہے کہ ہم تم سے کوئی اجرت نہیں مانگ رہے ہیں کہ تم ہمیں سمجھ رہے ہو کہ جناب ہم کوئی تم سے پیسہ مانگیں گے کہ تم مسلمان ہو جاؤ گے. نہیں, ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے, ہم تو صرف اللہ کا پیغام تجھ میں پہنچانے والے ہیں. اگر تم اور میں مسلمانوں کو دور نہیں کروں, بے شک یہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں, لیکن میں تم لوگوں کو بالکل جاہل قوم سمجھتا ہوں کہ تم اتنے جاہل ہو کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. صحیح ہے نا. تو مالداروں کو قریب کرنا, غریبوں کو دور کرنا درست نہیں. اس سے پیر صاحبان, علماء و خطباء کو بھی درست درس حاصل کرنا چاہیے کہ مالداروں کو اپنے قریب جگہ دیتے ہیں لوگ اور ان کی فرمائش پر فوراً ان کے گھر حاضر ہو جاتے ہیں, جبکہ غریبوں کو خود سے کچھ فاصلے پر رکھتے ہیں, ان کی بار بار کی فریادوں کے باوجود بھی ان پر شفقت نہیں کرتے. تو یہ حضرات کے شایان شان نہیں ہے کہ حضرات کے جو پیر صاحبان ہیں, علماء ہیں, خطباء ہیں, امیر لوگ ہیں نا, تو ان کو چاہیے کہ غرباء کو, مساکین کو اپنے پاس بٹھایا کریں, ان کی مدد کیا کریں. فرمایا دیندار غریبوں کو حقیر سمجھنا کفار کا طریقہ ہے. جیسے غریب علماء کرام, طلباء دین جو دین اسلام کا علم حاصل کریں, جو مبلغین وغیرہ کو مالدار سیٹھ صاحبان 2 کوڑی کی عزت بھی نہیں دیتے. چندہ بھی دینا ہو تو 10 چکر لگوا کے دیتے ہیں اور ماتھے پر تیوری چڑھاتے ہیں اور اتنا غصہ کرتے ہیں اور ان کو اپنا نوکر سمجھتے ہیں. حقیقت ہے دیکھیں نا, جو مدارس ہیں, مساجد ہیں, ان کی خدمت بھی یہ لوگ کرتے ہیں, لیکن کس انداز میں پیسے دیتے ہیں؟ خدمت نہیں ہوتی بلکہ وہ پیسے دیتے ہیں, جتلاتے ہیں اپنے آفس میں, اپنے گھر میں بٹھا کے آدھا گھنٹہ 2 گھنٹے بٹھائے رکھتے ہیں. اور پھر اچھا وہ میں ذرا میٹنگ میں بزی تھا, حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتے, سو رہے ہوتے ہیں, آرام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے تو آپ خود جائیں اہل علم کی بارگاہ میں, ان کی عزت کریں, تاکہ ان کی عزت کریں گے, اس طبقے کو عزت دیں گے تو پھر آپ کی نسلوں میں ایمان آئے گا. اگر آپ دیندار طبقے کو عزت نہیں دیں گے تو پھر وہ لوگ کیا بیان کریں گے اور کیا آپ کے اندر علم جائے گا؟ آپ یقین کریں اگر آپ کے پاکستان میں آج بھی دین اسلام موجود ہے تو یہ اہل علم طبقے کی وجہ سے ہی ہے کہ جو والدین اپنے بیٹے بیٹیوں کو ماشاءاللہ سے عالم بناتے ہیں, جو بزرگان دین ہے, اولیاء کرام اپنے مریدین کی ایسی خاص تربیت کر کے ان کو معاشرے میں ایک اچھا انسان بنا کے, صوفی بزرگ بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو یہ ان ہستیوں کا ہمارے اوپر بڑا احسان ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی قدر کریں, ان کا احترام کریں, اللہ والوں کا, اہل علم کا. اور یہ دیکھیں, یہ نہیں کہ جو عالم دین یا پیر صاحب لینڈ کروزر پر آ رہے ہیں ان کا ادب کرنا نہیں, جگہ جو بیچارہ سائیکل پر آ رہا ہے, جو پیدل آ رہا ہے, یہ دیکھیں اس کی قدر کس لیے ہے کہ علم کی وجہ سے, قرآن کی وجہ سے اس کی قدر ہم نے کرنی ہے. صحیح ہے نا. اس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو یاد کیا ہوا ہے. یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے. قرآن جیسی کتاب اس نے یاد کی ہے جو دنیا کی سب سے بڑی عظیم ترین اور تمام علوم کا مجموعہ جو ہے نا وہ اس میں بیان کیا گیا ہے.
ایسی کتاب کو یاد کرو اور آپ اس کے چکر لگوائیں اور آپ اس کو غریب جانیں، حقیر جانیں، اس کی بے عزتی کریں، تو ایسے لوگوں پر بھی لعنت ہے۔ تو یہ منافق اور مشرکین کا یہ کام ہے، تو آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ ایسے لوگوں جہاں ملے ان کا بہت ادب احترام کریں، ان کی بارگاہ میں بیٹھیں، بلکہ فرمایا گیا حدیث میں کہ اہل علم ایسے لوگوں کی بارگاہ میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، اور غرباء میں اپنے آپ کو بٹھایا کرو تاکہ تمہارے اندر غرور تکبر نہ آئے۔ تربیت کی حوالے سے دیکھیں کتنی باتیں کی جاتی ہیں۔ پھر فرمایا اے میری قوم، اگر میں انہیں دور کر دوں تو مجھے اللہ سے کون بچائے گا؟ تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ مطلب اگر غرباء مساکین کو میں اگر اپنے سے دور کر دوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہوں، نہ یہ کہ میں خود ہی غیب جان لیتا ہوں، نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، نہ میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر سمجھتی، یہ نہیں کہتا کہ اللہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دے گا۔ اللہ خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں، اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا، یعنی کہ تو مال و دولت کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس خزانے ہیں، وہ تو اللہ کے نبی ہے نا، نبی کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا، نہ کہ جو ہے بھیڑ لگانا، میلہ لگانا اور جناب اپنے آپ کی وہ نمائش کرنا تو کام نہیں ہے نا۔ پھر فرمایا کہ غریب مسلمان جو ہیں یہ اللہ تمہاری نظر میں حقیر ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ حقیر نہیں ہے۔ صحیح ہے نا، اللہ کی نظر میں لعنتی شخص وہ ہے جو انبیاء اور بزرگان دین کی اور اللہ تعالیٰ کی لائی ہوئی تعلیمات کی بے ادبی گستاخی کرتا ہے۔ ہاں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، مومنین ہیں اور جو نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ان کی بار بار اللہ تعالیٰ نے باتیں بھی بیان کی۔ پھر انہوں نے کہا اے نوح، تم نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کر لیا، تو اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لے جس کی وجہ تم ہمیں دیتے رہو۔ حضرت نوح علیہ السلام ماشاءاللہ اتنے سال ان کو ان کے جوابات دیا کرتے تھے نا، اور بحث مباحثہ بھی ہوا کرتا تھا، وہ لوگ حضور سے بحث مباحثہ کیا کرتے تھے، تو وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ اس بحث مباحثے کو، حالانکہ وہ خود کرتے تھے اور اللہ کے نبی کو غصہ دلاتے تھے، حالانکہ وہ بڑے پیار والے، اللہ کے نبی تو بڑے پیار والے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی تو وہ، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے میں بعض وقت آپ تھوڑا سا غصہ بھی کر جاتے تھے، وہ صرف دین حق کے لیے، دین حق کے لیے، دین حق کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ حق کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کرنا اور شبہات کا ازالہ کرنا انبیاء اکرام کی سنت ہے، جبکہ دلائل کے مقابلے میں اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کرنا جہالت، گمراہی ہی ایک کفار کا طریقہ کار ہے۔ اسی کہا نا کہ پھر تمہارے اوپر پھر اللہ پاک کا کیا ہے، عذاب بھی آئے گا۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا وہ عذاب تمہارے اوپر اللہ ہی لائے گا اگر وہ چاہے گا، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکو گے، مطلب اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر عذاب لے کر آئے گا۔ اور اگر میں تمہاری خیر خواہی کرنا چاہوں تو تب بھی میری نصیحت تمہیں نفع نہیں دے گی، اگر اللہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھو نا ذرا، جو بے ادبی گستاخی کرے گا، اللہ تمہارا رب ہے، وہ تمہیں بہتر جانتا ہے اور وہ تمہارے اوپر بے عذاب دے کر آئے گا۔ کیا یہ کہہ دیں گے اس نے خود ہی بنا لیا ہے؟ تم فرماؤ کہ میں نے بھی بنا لیا ہوتا ہو تو میرا جرم صرف مجھ پر ہے، میں تمہارے جرم سے بیزار ہوں۔ مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب کرتے ہیں انہوں نے اپنے پاس سے بنا لیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے پاس سے نہیں بنایا، اگر بالفرض بنا بھی لیا تو مجھے میرے گناہ کی سزا ملے گی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم نے جو میرے اوپر تہمت لگائی ہے میں تمہارے اس جرم سے بیزار ہوں۔ نبی تو معصوم ہوتے ہیں نا، اسی طرح نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کفار مکہ یہی کہتے تھے کہ یہ آپ نے قرآن خود بنا لیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، یہ بہتان تھا بہت بڑا، حالانکہ یہ روشن دلیل ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صحیح ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جی، یہ آیت حضرت نوح علیہ السلام قصے کے دوران سے ذکر کی گئی تاکہ سننے والوں کا نشاط برقرار رہے۔ نوح علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ تمہاری قوم میں سے مسلمان ہو جانے والوں کے علاوہ کوئی اب مسلمان نہیں ہوگا، تو تم اس پر غم نہ کھاؤ جو یہ کر رہے ہیں۔ مطلب جتنے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں اب نہیں ہوگا، بس یہ عذاب ہوگا۔ تو کتنے لوگ مسلمان ہوئے تھے 950 سال کی عمر میں تبلیغ کرنے کے بعد؟ صرف 80 لوگ مسلمان ہوئے تھے۔ اندازہ کریں آج بھی ہمارے جو مبلغین ہیں، جو ماشاءاللہ سے بیان کرنے والے لوگ ہیں، اگر وہ یہ کہتے ہیں یار ہماری مجلسوں میں لوگ نہیں آتے یا کم آتے ہیں، تو وہ بھی ذرا یہ دیکھ لیں، تسلی کریں اپنے دل کو کہ انبیاء اکرام کے ساتھ بھی ایسے ہوا، تو اس حوالے سے ان کی بھی یہ سنت ادا ہو رہی ہے۔ اگر آج یہاں پہ کوئی اب غلط برا کام کریں، کوئی فلمیں گانے دکھانے شروع کر دے، کانسرٹ کر لے، تو ہزاروں دنیا آ جائے گی، لیکن اگر آپ یہاں محفل کریں گے تو ہر کوئی کہے گا یار میں تو بڑا بزی ہوں، میں تو بڑا مصروف ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی ہمارے لوگوں کے اندر منافقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ دین سے دوری
اور کیا اس سے کہتے ہیں برائی، ہر برائی کے پاس چلے جائیں گے. اور جی ہم تو ویسے دیکھنے گئے تھے، ٹائم ضائع کرتے ہیں نا لوگ، تو مومن کی شان نہیں کہ وہ اپنا ٹائم اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرے. پھر فرمایا اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ، ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، بے شک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا. محبوب اے میرے پیارے نبی حضرت نوح علیہ السلام، آپ جو ہے نا اب ان کے بارے میں دعا نہ کیجیے بلکہ اب آپ کشتی بنائیں، اب بس عذاب ہی نازل ہوگا. صحیح ہے. اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، ان کی قوم کے سرداروں میں سے جب کوئی ان کے پاس سے گزرتا تو ان کا مذاق اڑاتا، کیونکہ وہ جو جنگل میں کشتی بنا رہے تھے نا، اور دور دور تو پانی نہیں تھا، تو اس لیے وہ مذاق اڑاتے تھے نوح علیہ السلام کا. تو بناؤ بسم اللہ معاذ اللہ. اور پھر انہوں نے فرمایا تو ان کی تمہیں پتہ چل لے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل اور رسوا کر دے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب اترتا ہے. مطلب یہ تم پر آئے گا، یہ تمہارے لیے ہو رہا ہے معاملہ سارا. یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور تندور ابلنے لگے تو ہم نے فرمایا ہر جنس میں سے ایک نر اور ایک مادہ میل فیمیل ایک جوڑا لو، جن پر عذاب کی بات پہلے طے ہو چکی ہے. ان کے سوا اپنے گھر والوں کو، اہل ایمان کو کشتی میں سوار کر لو، ان کے ساتھ تھوڑے لوگ ہی ایمان لائیں گے. مطلب اللہ پاک نے جن لوگوں کا حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان لوگوں کو کشتی میں سوار کر لیا. صحیح ہے جی. اچھا جی، ایک اور بڑی پیاری سی بات یہاں پہ بتاؤں آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے حوالے سے نا، بڑی پیاری سی. لہذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان پہنچنے کا خوف ہو تو وہ یہ آیت پڑھا کرے، سلام علی نوح فی العالمین، تمام جہان والوں میں نوح علیہ السلام پر سلام ہو. مطلب جب اس کشتی میں سانپ اور بچھو چڑھنے لگا نا تو آپ نے کہا کہ تم تو لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے. انہوں نے کہا جی نہیں، ہم نقصان نہیں پہنچائیں گے. جو آپ کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوگا، جو آپ سے محبت کرنے والا ہوگا، ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے. دیکھیں نوح علیہ السلام کی بات ہے. اور اگر ہم اپنے والے سے دیکھیں تو اگر ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرنے والا ہوگا تو دیکھیں کتنی بیماریاں مصیبتوں سے دور ہو جائیں گی. سامعین محترم، حضرت نوح علیہ السلام کے اہل خانہ کل 7 افراد تھے. حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے سام، حام، یافس، اور ان تینوں کی بیویاں، اور ایک بیٹا کنعان تھا اور ایک اپنی ان کی بیٹی تھی. لیکن جو بیٹا کنعان تھا وہ منافق تھا، منافقوں کے ساتھ ملا ہوا تھا، اس لیے وہ ہلاک ہوا اور باقی سارے بچ گئے. اور نوح علیہ السلام نے فرمایا اس میں سوار ہو جاؤ، اس کا چلنا اور اس کا ٹہنا اللہ ہی کے نام پر ہے. مطلب بسم اللہ مجریہا، مطلب فرمایا کہ ہر کام جو ہے بسم اللہ پڑھ کے شروع کرنا چاہیے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے بھی بسم اللہ پڑھ کے کہا کہ اس کا چلنا اور اس کا ٹہنا یقینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. مطلب کشتی ایسے چلتی تھی، اس کو کہتے تھے بسم اللہ ہی تو چلنا شروع ہو جاتی تھی. صحیح ہے نا. تو اسی طرح فرمایا کہ وہ کشتی کتنے ہی مہینے پھر چلتی رہو. کشتی انہیں پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان لے کر چل رہی تھی. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر کنارے پر تھا. میرے بیٹے تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو. اچھا جی، 40 دن اور رات آسمان سے بارش برستی رہی تھی. ٹھیک ہے جی. اور پھر سیلاب آیا تھا. اس کی تفصیل سورہ قمر میں آگے بیان کی جائے گی. ان کا بیٹا کنعان اس کشتی سے باہر تھا، وہ سوار نہیں ہوا. وہ نے کہا جی میں بچ جاؤں گا، کسی پہاڑ میں پناہ لے لوں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، آج کے دن تو کچھ بھی نہیں رہے گا. اچھا جی، اس کے باطن میں کفر تھا، ٹھیک ہے، منافقتی کفر تھا، اس کے ظاہر میں نہیں تھا نا یہ چیز. ظاہر میں اس نے اپنے آپ کو ایک عام مسلمان اور ان کا بیٹا ظاہر کیا ہوا تھا. بیٹے نے کہا میں بھی کسی پہاڑ کی پناہ لیتا ہوں، مجھے پانی سے بچا لے گا. نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے. ان کے درمیان میں ایک لہر حائل ہو گیا اور وہ بھی غرق کیے جانے والوں میں سے ہو گیا. حکم فرمایا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور آسمان تھم جا اور پانی خشک کر دیا گیا اور کام تمام ہو گیا اور وہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہر کے فرما دیا گیا ظالموں کی دوری ہے. اچھا جی سامعین محترم، ایک بات ہے کہ نوح علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، دیکھیں یہاں سے کتنی بڑی بات ہے. جو آج لوگ کہتے ہیں نا ہم تو بڑے پیر کے بیٹے ہیں، ہم تو جی فلانی ذات کے ہیں، فلانی ذات کے ہیں، فلاں قبیلے کے، یا بڑا عہدہ تو ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دیکھیں ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. جو نیک ہوگا اس کو نیک، اور جو ہے اگر برا ہوگا تو وہ اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا. بہرحال جو کشتی تھی وہ 10ویں رجب کو بیٹھے تھے اس میں، اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، مطلب عاشورہ کے دن. اسی لیے عاشورہ کے دن لوگ پھر روزہ رکھا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا کہ ہمیں بھی عاشورہ کے دن روزہ رکھنے چاہیے. 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دیتا ہے عاشورہ کا روزہ جو ہوتا ہے نا، دن 10واں رات 11ویں. والفجر وليال عشر،
اور یہ بیان کیا گیا نا قرآن پاک میں بہت جگہ پہ بیان کیا گیا. اس لیے دن 10واں رات 11ویں یا عاشوراء کا جو روزہ ہوتا ہے نا یہ لوگ رکھتے ہیں آج بھی, اور یہ سنت انبیاء ہے. اور پھر فرمایا اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا تو عرض کیا میرے رب میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے, بے شک تیرا وعدہ سچا ہے. انہوں نے کہا کہ اللہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں آپ کی اولاد کو آپ کے گھر والوں کو بخش دوں گا, اہل بیت کو عذاب نہیں دوں گا, تو یہ بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے نا, تو آپ اس کی بھی نجات فرما دیں. تو کتنی بڑی بات ہے نا مطلب, لیکن وہ اپنے آپ کو مومن ظاہر کرتا تھا. تو اللہ پاک نے فرمایا اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں, بے شک اس کا عمل اچھا نہیں, پس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں, میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہو جو جانتے نہیں. مطلب دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ آپ کی گھر والوں سے ہوتے ہوئے بھی آپ کے گھر والوں میں سے نہیں تھا, کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے کر آیا تھا نا. اس آیت سے ثابت ہو کہ نجات کے لیے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کے لیے ایمان بھی شرط ہے. مطلب کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود بھی وہ بخشا نہیں گیا, عذاب سے بچا نہیں, کیونکہ اس نے ان کی قرابت داری کی نفی کر دی تھی. صحیح ہے نا, اور وہ مانتا ہی نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حضرت نوح علیہ السلام سے قرابت کی نفی فرما دی, کیونکہ وہ نوح علیہ السلام پیغمبر پر ایمان نہیں لے کر آیا تھا, ان کے کہنے پر عمل نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ مجھ سے اس کے بارے میں سوال مت کریں, کیونکہ جو ہے نا وہ آپ کے سامنے تو اپنا مومن ظاہر کرتا تھا لیکن حقیقت میں وہ ایسا نہیں تھا. صحیح ہے. اچھا جی, یاد رہے کہ اس سوال سے منصب نبوت میں کوئی حرج واقعہ نہیں ہوتا, کیونکہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے اظہار اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان سمجھتے تھے. صحیح ہے نا, اور انبیاء کرام ہمیشہ ظاہر پر ہی حکم لاگو کرتے ہیں, کیونکہ شریعت ہمیشہ ظاہر پر لاگو ہوتی ہے نا. انبیاء کرام تو شریعت لاگو کرنے والے ہوتے ہیں, تو باطن پہ شریعت لاگو نہیں کی جاتی, باطن کا معاملات اللہ با بہتر جانتا ہے. تو یہ اللہ نے ان کو بتایا کہ اس کا باطن جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. دیکھ لیں شیطان کہاں کہاں جا کر کن کن کو اپنے وسوسوں میں گھیر لیتا ہے. پھر فرمایا عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں, اور اگر تو میری مغفرت نہ فرمائے, مجھ پر رحم نہ فرمائے, تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. مطلب دیکھیں نوح علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر ہیں اور معصوم ہیں, صحیح ہے نا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو گئے. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے, وہ اپنے بیٹا ان کا جو ہے وہ لہروں میں ڈوب رہا تھا, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی تھے کہ اللہ پاک جیسا آپ نے, جب ان کو حقیقت حال کا معلوم ہوا تو انہوں نے اس کے بعد اس کے لیے دعا بھی نہیں کی. صحیح ہے نا. تو یہ انہوں نے کہا مطلب کتنا بڑا یہ سیکریفائز ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہونا. یہ راضی ہونے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ اللہ تعالیٰ انبیاء جو ہوتے ہیں, یہ بڑی بڑی ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں. یہ بھی بہت بڑی آزمائش تھی نوح علیہ السلام کی, ان کا بیٹا ان کی نظروں کے سامنے ڈوب جانا. صحیح ہے, لیکن یہ آزمائش تھی ان کے لیے بہت, جیسے آدم علیہ السلام کے لیے آزمائش آئی, انبیاء کرام کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں, اور یہ آزمائشیں ان کے مقامات کو بہت بلند کر دیتی ہیں. پھر فرمایا کہ اے نوح ہماری طرف سے السلام تو ان برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر تمہارے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں, اور کچھ جماعتیں ایسے جنہیں ہم فائدہ دیں گے, پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. مطلب اللہ تعالیٰ ان کو فائدہ بھی دے گا, پھر دردناک عذاب کیسے کہ جب وہ نافرمانی کر لیں گے. تو پھر وہ کشتی سے اترے اور سلامتی اور برکت کے ساتھ. کچھ غیب کی خبریں جو ہم تمہاری طرف وہی کرتے ہیں, اس سے پہلے نہ تم انہیں جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم جانتی تھی, تو تم صبر کرو, بے شک اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے جس واقعے کی ہم نے آپ کو خبر دی, غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم آپ کی طرف. مطلب یہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ میں غیب کی خبر اپنے محبوب کو دے رہا ہوں, تو کون سے فضول لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں ہے. دیکھیں یہ سورہ ہود کی آیات میں کتنی آیات آئی جا رہی ہیں نا بار بار کہ محبوب ہم نے آپ کو علم عطا فرمایا, تو واقعی علم غیب کہتی ہے اس کا جو اللہ پاک عطا فرمائے. صحیح ہے نا, اور اللہ تعالیٰ اپنی عطا سے عطا فرمائے نا, اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا, یہ صرف اپنے خاص پیغمبروں کو دیتا. اور یہ تاریخ کا علم تھا, تو تاریخ کا علم بھی جاننا ضروری ہے انبیاء کرام کی, اور ان کے اوپر جو اذیتیں اور اپنی قوم کو اذیتوں پر صبر کرنا بھی یہ بتایا جاتا ہے نا, کہ جس طرح نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی اذیتوں پر صبر کیا, اسی طرح محبوب آپ بھی اپنی قوم کے مشرکین پر کی اذیتوں پر صبر کریں, بے شک اچھا انجام یعنی دشمنوں کے خلاف مدد فتح اور آخرت کی سعادتوں کے حصول کے ذریعے کامیابی ایمان والوں کے لیے ہی ہے. پھر فرمایا دعا اور عاد کی طرف ان کی ہم قوم ہود کو بھیجا, فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو. اچھا جی, اب
قوم عاد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. یہ عرب کا قبیلہ تھا, یمن کے قریب ان کی رہائش تھی, اور یہ جو لوگ تھے نا پہاڑوں پہ اپنے گھر بناتے تھے, اور یہ بت جن کی تم پوجا کر رہے ہو تمہارے معبود ہرگز نہیں, کیونکہ یہ تو پتھر کے ہیں, کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے. تمہارا یہ دعوت جھوٹا ہے کہ اللہ کے لیے شریک ہے, تم ان کے شریکوں کی عبادت کرتے ہو. مطلب وہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے, تو ہود علیہ السلام نے بھی ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا, انہوں نے بھی سیم توحید کا پیغام پہنچایا اور برائی سے منع کرنے کی باتیں کی. اور دیکھیں نا, ہر نبی اپنے دور میں اکیلا نبی ہوتا تھا, اندازہ کرو, اور تمام قوم مخالفت ہوتی تھی, اور صرف اللہ کی ذات پر یقین کامل کرتے ہوئے توکل کے اس اعلیٰ درجے پر فائز ہوتے تھے. وہ کسی سے خوف اور ڈر کی وجہ سے حق اور سچ باتیں نہیں چھپاتے تھے. پھر فرمایا میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا, میرا اجر تو اسی کے ذمہ. دیکھیں نا, تمام انبیاء کرام نے یہی فرمایا, حضرت ہود علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا کہ میں تم سے کوئی پیسہ, کوئی دولت, کوئی لالچ نہیں ہے مجھے, میں تو تبلیغ دین کا کام کر رہا ہوں صرف اللہ کی رضا کے لیے, اور تمہیں جہنم سے بچانے کے لیے اور جنت میں لے کے جانے کے لیے. فرمایا میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو, پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا تمہارے. اور فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہوں. پھر فرمایا میری قوم تم اپنے رب سے معافی مانگو, پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو تو وہ تم پر موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گا, تم مجرم بن کر منہ نہ پھیرو. مطلب تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو گے, استغفار کرو گے تو اللہ پاک تمہیں بہت کچھ عطا فرمائے, یعنی کثرت رزق اور حصول اولاد کے لیے استغفار کا زیادہ پڑھنا قرآن کا عمل ہے. اور اگر بارش نہ ہو رہی ہو, عورتیں بانجھ ہوں, قحط ہو, تو زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرو, تو اللہ تعالیٰ تمہیں سرسبز و شاداب اور تازہ زندگی عطا فرمائے گا اور قوت اولاد دے گا. حضرت ہود علیہ السلام نے اس طرح ان کو بیان فرمایا. انہوں نے کہا اے ہود تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر نہیں آئے, ہم صرف تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. حالانکہ بات غلط تھی, تمام انبیاء کرام معجزات لے کر آتے رہے, یہ صرف ان کے جھوٹی باتیں ہوا کرتی تھیں یا جو دوسرے لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا کرتے تھے. تو پھر انہوں نے کہا جی ہم تو سبھی کہتے ہیں ہمارے کسی معبود نے تم پہ کوئی برائی پہنچا دی ہے, تو بنعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ تمہیں دیوانہ بنا دیا ہے ہمارے کسی معبود نے, پھر تم اس طرح کی باتیں کرتے ہو. حالانکہ حود علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا دو, تم سب بھی میری اس بات پر گواہ ہو جاؤ کہ میں ان سب بتوں سے بیزار ہوں جنہیں تم اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو. تم سب مل کر بھی مجھ پر حملہ کرو تو تم جو ہے میرا رب مجھے بچا لے گا تم سے, اور تم میرا جو ہے وہ کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے. میں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا جو میرا اور تمہارا رب ہے, زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی سے قبضہ قدرت میں نہ ہو, بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ملتا ہے. پھر حضرت ہود علیہ السلام نے کافی تبلیغ کی تھی نا انہوں نے بھی ماشاءاللہ سے. پھر اگر تم منہ پھیرو تو میں تمہیں اس کی تبلیغ کر چکا ہوں جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا. دیکھیں جتنے انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے تبلیغ کی, اور لوگوں نے جن لوگوں نے مانا اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا, جن لوگوں نے ان کا انکار کیا تو پھر کیا ہوا, ان کے اوپر پھر عذاب آیا. پھر جب اللہ تعالیٰ فرماتا جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت کے ساتھ ہود اور اس کے ساتھ والوں مسلمانوں کو بچا لیا, اور لیکن جو باقی لوگ تھے ان کو پھر عذاب دیا. اور فرمایا یہ عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیتوں کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی, ہر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے. مطلب ہٹ دھرمی, اور جو لوگ ہٹ دھرم تھے ان کی قوم کے سردار جاہل تھے, بڑے سرکش تھے, تو ان کی وجہ سے نیچے والے لوگ بھی جو ان کے ساتھ مل گئے اور پھر ان کے پر عذاب نازل ہوا. پھر فرمایا اس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھے لعنت لگا دی گئی. سن لو بے شک عاد نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا, سن لو ہود کی قوم عاد کے لیے دوری ہے. مطلب دیکھیں نا کہ جن قوموں نے کیا کیا معاملات کیا, نوح علیہ السلام کی, پھر یہ دیکھیں حضرت ہود علیہ السلام, اور اب بات ہو رہی ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کی بات اللہ پاک کرنے جا رہے ہیں کہ فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, سے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا, تو اس سے معافی مانگو, پھر اس کی طرف رجوع کرو. دیکھیں تمام انبیاء کی طرف یہ تیسرا واقعہ نا, حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سمود کو بھی اسی طرح توحید اور کی جو ہے وہ دعوت دی, کہا شرک کی کام چھوڑ دو, بتوں کی پوجا چھوڑ دو. اندازہ کریں کتنی بڑی بات ہے نا. پھر فرمایا انہوں نے کہا اے صالحہ اس سے پہلے تم ہمارے درمیان ایسے تھے کہ تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھی, کیا تم ہمیں ان کی عبادت کرنے سے منع کرتے جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے چلے. اچھا یہ ساری قومیں ایسی کہتی تھی ہمارے باپ دادا ہی کرتے, ہم نے نہیں چھوڑنا. آپ دیکھ لیں یہاں سے اندازہ کریں کہ اگر باپ دادا کے آپ کے عقائد برے ہیں
تو اگر آپ ان کے اوپر عمل کریں گے تو آپ الٹا گناہ میں چلے جائیں گے. تو آپ نے یہ دیکھنا جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات ہیں اس پر عمل کرنا تھا. تو تمام انبیاء کرام تشریف لاتے تھے تو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات بتاتے تھے اور اس پر فرمایا کہ اے میری قوم بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں. مطلب روشن دلیل کیا ہے کہ نبی بن کر آئے ہیں اور میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے معجزات بھی دکھائے نا, اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہو, تو اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا تم نقصان پہنچانے کے سوا, میرا کچھ اور نہیں بڑھاؤ گے. مطلب تم کچھ ہی مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتے, کیا زیادہ سے زیادہ کر لو گے تم میرے ساتھ. تو میں میری قوم یہ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی اونٹنی ہے تو اسے چھوڑ دو تاکہ یہ اللہ کی زمین میں کھاتی رہے, اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگانا ورنہ قریب کا عذاب تمہیں پکڑ لے گا. مطلب دیکھیں نا پھر معجزہ روشن دلیل آ گئی, اونٹنی پیدا کی گئی, اللہ تعالیٰ نے پتھر سے اونٹنی پیدا ہوئی اور یہ اونٹنی پیدا ہوتے ساتھ ہی بچہ دیا. ٹھیک ہے, فرمایا کہ یہ معجزہ تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, فرمایا کہ تم اس کو نقصان مت پہنچانا. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کسی عورت کے کہنے پہ, لوگوں کے کہنے پہ انہوں نے اس اونٹ کو نقصان پہنچایا, اس کی رگیں کاٹ دیں اور پھر فرمایا کہ بس اب 3 دن میں تمہارے اوپر عذاب نازل ہوگا. اور پھر کیا ہوا, عذاب نازل ہوا جب, اور مطلب کیسے عذاب نازل ہوا, ہفتے کے دن ان کے اوپر ہوا. پہلے دن تمہارے چہرے پیلے ہو جائیں گے, دوسرے دن لال اور تیسرے دن یعنی جمعے کو سیاہ ہو جائیں گے. پھر ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا. ایک وعدہ ہے جو جھوٹا نہ ہوا, چنانچہ ایسے ہی ان کے اوپر عذاب نازل ہوا. مطلب دیکھیں کس طرح قوم نوح نے بدتمیزی کی, قوم عاد نے, پھر قوم سمود نے بدتمیزی کی ہے. دیکھیں نا سورہ ہود میں یہ سارا واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. کس کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور کی امت کے جو منافقین ہیں, کفار ہیں, مشرکین ہیں, ان کو بیان کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو ان کے ساتھ بھی ایسے ہوا. اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کو اپنی رحمتیں بھی دیں, برکتیں بھی دیں, پھر ان کی آزمائشوں میں بھی ڈالا, پھر ان کو تمام حجت جب پوری ہو گئی پھر عذاب آتا تھا جب وہ بے ادبی و گستاخی میں, اللہ کے نبی کی بے ادبی و گستاخی میں حد سے بڑھ جاتے تھے. پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے صالحہ اس کے ساتھ اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے ذریعے بچا لیا اور ان کی رسوائی سے اور ظالموں کو چنگاڑ نے پکڑ لیا. دیکھیں, اور اپنے گھروں میں مرے ہوئے پڑے ہوئے تھے تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا تو وہ صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے. دیکھیں پھر فرمایا بے شک ہمارے بیٹے ابراہیم کے بعد خوشخبری لے کر. اب یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ, مطلب چوتھا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے. انہوں نے سلام کہا تو ابراہیم علیہ السلام نے سلام کہا, پھر تھوڑی ہی دیر میں ایک بھنا ہوا بچڑا لے آئے. مطلب بھنا ہوا بچڑا جو گائے کا ہوتا ہے نا, چھوٹا بچہ جو ہوتا ہے, بچڑا جسے کہا جاتا ہے, بچہ بھی لوگ کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. تو گائے کا گوشت کھانا اور پکانا اور اپنے جو ہے مہمانوں کو کھلانا سنت ابراہیم ہے, جو آج ہم لوگ قربانی کرتے ہیں گائے کی, تو یہ سنت ابراہیمی ادا کرتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. انبیاء کرام کی ولادت بہت شاندار ہوتی ہے کہ ان کی بشارتیں پہلے دی جاتی ہیں. مطلب اس آیت میں وہ خوشخبری لے کر آئے تھے نا, تو حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری کہ اللہ تعالیٰ آپ کو 2 بیٹے بھی عطا فرمائے گا. فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم بخشا, جس سے وہ آئندہ کی خبریں بتاتے ہیں. ملاقات کے وقت سلام کرنا سنت ملائکہ اور سنت انبیاء ہے. سنت یہ ہے کہ آنے والا سلام کرے. پھر یہی واقعات جو ہیں وہ اور بھی صورتوں میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. پھر جب دیکھا کہ ان فرشتوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے تو ان سے وحشت ہوئی, ان کی طرف سے خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا اپنا ڈریں, بے شک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں. مطلب فرشتے کیونکہ کھانا نہیں نہ کھاتے, فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی صرف عبادت سے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے, تو اس لیے انہوں نے جب کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تو ابراہیم علیہ السلام تھوڑا سا محسوس ہوا, ان کو شاید لگا کہ شاید کوئی اور لوگ ہیں نا جو دھوکہ دینے کے لیے, نقصان پہنچانے کے لیے. لیکن انہوں نے فرمایا پریشان نہ ہو, ہم اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں, ہم آپ کو کوئی نقصان پہنچانے کے لیے نہیں ہے, بلکہ ہم تو قوم لوط علیہ السلام جو ہے نا, لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو عذاب دینے کے لیے. پھر میں ان کی بیوی وہاں کھڑی تھی تو وہ ہنسنے لگی. ہم نے اسے اسحاق کی اور اسحاق کے پیچھے یعقوب کی خوشخبری دی. کہا ہائے تعجب, کیا میرے ہاں بیٹا پیدا ہوگا, حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور یہ میرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں. بے شک یہ بڑی بات ہے. یہ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے نا کہ یہاں پہ ان کی عمر کتنی تھی. حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 90 سال تھی, 90 ایئرز اولڈ کی, اور ان کی جو شوہر ہے ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال یعنی کہ 120 ایئرز اولڈ. تو اس عمر میں بچہ پیدا ہونا بہت ہی تعجب کی بات تھی. صحیح ہے. تو فرشتوں نے کہا کیا تم اللہ کے کام پر تعجب کرتی ہو, اے گھر والو تم پہ اللہ کی رحمت اس کی برکتیں ہوں. مطلب انہوں نے کہا کہ آپ تو انبیاء کرام میں سے ہیں, آپ کے گھر میں تو ویسے اتنے انوکھی باتیں ہوتی ہیں, مطلب معجزات ہوتے ہیں, معجزات تو عقل سے ماورا ہوتے ہیں, تو آپ کو تو اس پر تعجب نہیں کرنا چاہیے, آپ تو ان کی اہل بیت ہیں نبی کی. تو فرمایا بیویاں بھی اہل بیت ہوتی ہیں, جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت میں شامل ہیں. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک
مرتبہ اپنی ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے کر گئے. فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باری باری فرمایا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اے اہل بیت تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو. انہوں نے اہل بیت مطلب ازواج مطہرات میں سے انہوں نے جواب دیا کہ آپ پر بھی سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو. آپ نے اپنی زوجہ محترمہ کو کیسا پایا؟ یہ جب نبی پاک کی شادی ہوئی نا حضرت زینب بنت حجج سے، تو اس کے بعد جب آپ اپنی ازواج مطہرات کے پاس گئے تو آپ نے فرمایا اے اہل بیت تم پر سلامتی. مطلب بیویوں کو اہل بیت کہہ کر پکارنا بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، اور حضور علیہ السلام کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کے لیے کہا گیا نا کہ اے نبی کے گھر والوں. اور پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہو گیا، اس سے خوش خبری آ گئی، تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے. مطلب جھگڑنے یہ لگے کہ حضرت نوح علیہ السلام جو تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے نا، وہ بڑے تحمل مزاج والے تھے، بہت زیادہ گریہ زاری کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے. تو اپنی اس طبیعت کی وجہ سے جب ان کو پتا کہ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے والا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ عذاب تھوڑا سا اور ٹل جائے، کیا پتا کسی کو اللہ پاک تو کسی کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق مل جائے. تو اس لیے وہ جو تھے نا انہوں نے فرشتوں سے سوالات کرنے شروع کر دیے، ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال، زیادہ سوال کرنے شروع کر دیے. تو پھر یہاں تک ہے کہ آخر میں کیا سے کہتے ہیں فرشتوں نے کہا کہ نہیں، بس اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا ہے، اب اور سوال جواب نہیں ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اپنی فطری طبیعت کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ جو ہے ان پر عذاب نہ نازل ہو، اور وہ کیا سے کہتے ہیں یا عذاب میں تھوڑی سی اور دیر ہو جائے، کیا پتہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ایمان لے آئیں، توبہ کر لیں. پھر فرمایا ہم نے فرمایا اے ابراہیم اس بات سے کنارہ کشی کر لیجئے، بے شک تیرے رب کا حکم آ چکا ہے. ابراہیم علیہ السلام آپ اس بات میں زیادہ کلام مت کریں، بلکہ اب تو ان کے اوپر عذاب نازل ہونے والا ہے. مطلب جو تقدیر ہوتی ہے نا مبرم، کسی صورت میں نہیں ٹل سکتی. اللہ تعالیٰ اسی لیے انبیاء کرام سے فرماتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا مت کریں، کیونکہ اب یہ تقدیر آ چکی ہے، اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے نا، اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب عذاب آنا ہی آنا. پھر جب لوط کے پاس ہمارے فرشتے آئے تو ان کی وجہ سے لوط غمگین ہوئے، ان کا دل تنگ ہوا اور فرمانے لگے یہ بڑا سخت دن. ظاہری بات ہے اب وہ مطلب تھا ایک ایسا معاملہ. اور پھر جب فرشتے آئے نا وہ بڑے حسن و جمال میں آئے نا، بڑے خوبصورت لڑکے تھے، اور کیا تھا کہ وہاں کے جو لوگ تھے وہ خوبصورت لڑکوں کے ساتھ بد فعلی کیا کرتے تھے. وہ اس والے سے بھی پریشان ہوئے کہ کہیں میری قوم تمہیں نقصان نہ پہنچائے. انہوں نے فرمایا نہیں، آپ کی قوم ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اور ان کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی، اور وہ لوگ پہلے ہی سے برے کاموں کے عادی تھے. لوط نے فرمایا میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں. مطلب آپ نے فرمایا کہ قوم جب دوڑتی ہوئی آئی نا تو آپ نے ان کو کہا کہ تم میری قوم کی جو بیٹیاں ہیں تم ان سے کیوں نہیں شادی کرتے، ان سے کرو نا، عورتوں کے پاس جاؤ، ان سے شادیاں کرو. تم کیوں نوجوان لڑکوں کو تنگ کرتے ہو؟ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک کردار والا نہیں ہے؟ تم کیوں شرمندہ نہیں ہوتے ان باتوں میں؟ انہوں نے کہا تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لیے کوئی حاجت نہیں، اور تم ضرور جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں. سامعین محترم یہ دیکھیں آج بھی یہ جو ہے نا تو بنعوذ باللہ معاذ اللہ جو لوگ مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ، یہ بہت زیادہ غلط بات ہے. پھر ایسی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا. پھر لوط علیہ السلام کی وہ قوم تھی نا، انہوں نے حالانکہ اپنی قوم کو بہت سمجھایا، بڑے برگزیدہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے کہ تم عورتوں کے پاس جاؤ، تم مردوں کے پاس کیوں آتے ہو؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ہم تو مردوں کے پاس ہی جائیں گے، ہم نہیں آپ کی بات مانیں گے. تو بنعوذ باللہ بہت زیادہ بے ادب گستاخ تھے نا. پھر لوط نے فرمایا کاش تمہارے مد مقابلے میرے پاس کوئی قوت ہوتی ہے، میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے سکتا. فرشتوں نے عرض کیا لوط ہم تمہارے رب کی طرف، یہ رب کے بھیجے ہوئے یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے، تو آپ اپنے گھر والوں کو راتوں رات لے جائیں اور تم نے کوئی پیٹ پھیر کر نہ دیکھے سوائے تیری بیوی کے، بے شک اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جن کافروں کو پہنچے گا، بے شک ان کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، کیا صبح قریب نہیں. مطلب لوط علیہ السلام نے سوچا کہ کاش میرے پاس کوئی قوت ہوتی، زیادہ مرد ہوتے، لڑکے ہوتے تو میں اس کو بچاتا ہوں. انہوں نے کہا ہم فرشتے ہیں، آپ بے فکر رہیں، ہم آپ کو بلکہ بچائیں گے، اور آپ یہاں سے تشریف لے جائیں اور پھر دیکھیں کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں، اور ان کو عذاب تو آئے گا ہی آئے گا. تو پھر وہ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے گئے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنا بازو ان کے چہروں پر مارا تو وہ سب اندھے ہو گئے. اور جس کی اندھے ہو گئے لوط علیہ السلام اپنی خاندان کے ساتھ وہاں سے نکلے تو ان کو ذرا بھی نظر نہ آئے. صحیح ہے. اور بعد میں انہوں نے کہا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے ہمارے اوپر، ان کی قوم نے کہا کہ جادو کر دیا تھا. پھر کیا اس سے کہتے ہیں وہاں پہ تشریف لے کے، لیکن ان کی جو بیوی تھیں ان کے اوپر بھی عذاب نازل ہونا تھا کیونکہ وہ بھی منافق تھی نا، مطلب وہ ان کے ساتھ کفار کے ساتھ ملی ہوئی تھی. تو بے شک ان کا جو وعدہ تھا، ان کا عذاب کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے، اور میں تو اس سے جلدی چاہتا ہوں. فرشتوں نے عرض کیا صبح قریب ہی، آپ اسے دور نہ سمجھیں.
پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کو اس کا نیچے کا حصہ کر دیا، اس پر لگاتار کنکر کے پتھر برسائے، مطلب جبرائیل امین حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا بازو ڈالا اور 5 شہروں کو، جن میں سب سے بڑا صدوم شہر تھا جن میں 4 لاکھ آدمی بستے تھے، ان کا اتنا اوپر اٹھا کے لے گئے کہ اس انداز میں لے کے گئے کہ پانی بھی برتن سے نیچے نہ گرا، کوئی سونے والا بھی جاگ نہ سکا، مطلب کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ وہ اتنی آسمان کی بلندیوں پر جا رہے ہیں۔ اور پھر ایک دم وہاں سے ان کو الٹا کے نیچے پھینک دیا اور سارے اوندھے ہو کر پلٹ دیا، اور جو لوگ اس وقت بستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں کہیں سفر میں تھے ان پر پتھر برسائے گئے۔ پھر فرمایا جن پر تیرے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے اور وہ پتھر ظالموں سے کچھ دور نہیں، مطلب جہاں جہاں اللہ تعالیٰ نے جیسے تھا نا کہ ابابیل آئے اور ہر پتھر پر نام لکھا ہوا تھا، اور اسی طرح جناب سب پتھر برسائے گئے اور جس پتھر اسی پر گرتا تھا جس پتھر پر اس کا نام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے، ہم سب کو یہ حکم دیا گیا ہے، دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، حق سچ بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جو غلطی کو اللہ کا معاف فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔